والا شان کی تو آپ نے مسکراتے ہوئے خیر مبارک کہا۔ میں نے پوچھا حضور صاحبزادہ صاحب کا نامی کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے برجستہ فرمایا فیضان ابو بکر۔ میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں اس کی وجہ پوچھوں پیر صاحب سے کہ حضور فیضان ابو بکر نام رکھنے کی کیا وجہ تھی، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں گے؟ تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ میں 2 بار بارگاہ رسالت مآب میں نے درخواست پیش کی لیکن منظور نہیں ہوئی۔ تیسری بار میں نے درخواست بارگاہ سیدنا صدیق اکبر میں دی۔ جملے پہ توجہ، جو جملہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس جملے پہ توجہ رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے درخواست سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کی اور میں نے کہا اے صدیق اکبر، تیرے نام پر ایک باغ لگایا تھا، صدیق آباد شریف آپ کے نام پہ ایک باغ لگایا تھا، اس باغ کے مالی کی ضرورت ہے، مجھے میری یہ درخواست حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور میری سفارش فرمائے کہ یہ جو باغ پیر محمد حسین نے لگایا ہے اس باغ کے لیے مالی کی ضرورت تھی۔ تو بارگاہ صدیق اکبر نے جب یہ درخواست بارگاہ رسالت مآب میں پیش کی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیق اکبر کی سفارش پہ فیضان ابو بکر عطا فرمایا۔ یہ وہ فیضان ابو بکر ہے جو حضور سیدنا صدیق اکبر کی سفارش سے عطا ہوا۔ اس کے اوپر فیضان ابو بکر کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور اپنے پیر مرشد پیر محمد حسین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری توجہ ہے۔ اگر اس آستانے کے اوپر کوئی اور مالک ہوتا، کوئی اور مالی ہوتا، کوئی اور وارث ہوتا تو کبھی بھی پیر محمد حسین صدیقی اس کاوش کے لیے بارگاہ صدیق اکبر میں دعا نہ کرتے، وہاں درخواست نہ دیتے۔ ثابت کیا ہوا کہ صدیق اکبر کی بارگاہ سے یہ مالی چنا گیا ہے جو اس باغ کی رکھوالی کرے گا۔ تو حضرات ذیوکار، پچھلی بار بھی میں نے آپ تمام حضرات سے یہ عرض کی تھی کہ یہ آستانہ عالیہ آپ کا ہے اور آپ اس آستانے سے ہیں اور یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ آپ نے صاحبزادہ والا شان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، ان کی شفقتیں آپ نے لینی ہے، تبھی یہ آستانہ دن بدن آگے جائے گا، قدم آگے بڑھتے جائیں گے، آستانہ اپنی روحانی منازل کو طے کرتا جائے گا۔ تو حضرات ذیوکار، میں حضرت علامہ قاری محمد شریف صاحب مدث اللہ علی کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اور حضرت صاحب کے جتنے بھی خلفاء ہیں، جتنے بھی خلفاء جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت اور احترام کے ساتھ اس آستانے کے ساتھ منسلک ہیں اور دن بدن مزید محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام ساتھیوں کو حضرت قبلہ پیر صاحب کے فیض سے فیضیاب فرمائے۔ وآخر الدعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا محمد حذیفہ رشید صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عنایت پیش فرما کر اپنی حاضری لگوائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، آپ سب نے مل کے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ آواز بلند۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے بابا سے بلند چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے غلام نبی خلد میں جا بسے گا غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں منکر منافق جلے گا اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا جی چرچا رہے گا کرے خاک ہو جائیں جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے محترم حضرات میں گزارش کروں گا ان سب احباب سے جو پنڈال سے باہر کھڑے ہیں محو گفتگو ہیں سب ساتھیوں سے ادباً گزارش ہے تو پنڈال میں تشریف لے آئیں اب میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد امین ناصر سیالوی صاحب دامت برکات العالیہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروز بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان اولیاء آستانہ عالیہ موڑا شریف آستانہ عالیہ نیریاں شریف آستانہ عالیہ صدیق آباد شریف فیضان اولیاء علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأولاده وإترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. میرے محفل صدر عرس سراپا قدس صاحبزادہ والا شان جناب حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ محمد فیضان ابو بکر نقشبندی مجددی زیب سجادہ آستانہ عالیہ صدیق آباد شریف مشائخ اعظام علماء کرام یاران طریقت مریدان باصفا عرس کی مقدس محفل میں حاضر اور شریف جملہ خواتین و حضرات، عرس مبارک کی یہ مقدس محفل حسن اتفاق ہے کہ حضور کے میلاد کے مہینے میں انعقاد پذیر ہے۔ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے انتہائی مختصر وقت میں دو چار چشم کشا حقیقتیں پیش کر کے بڑی جلدی اجازت چاہوں گا۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مجید میں 27ویں پارے میں سورۃ الرحمن ہے۔
سورۃ الرحمن کو علماء کرام نے مفسرین نے دو نام اور بھی دیے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے زینت القرآن اور دوسرا نام ہے عروس القرآن، یعنی قرآن مجید کی دلہن ہے سورۃ الرحمن، سج دج ہے، قرآن کی پیشانی کا جومر ہے۔ اللہ ویسے تو قرآن مجید سارے کا سارا جلیل و جمیل ہے، مگر سورۃ الرحمن کو حسن، خوبصورتی، رعنائی، زیبائی اور دلکشی دے رہا ہے ایک کلمہ جس کا اس میں تکرار ہے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کلمہ کا بار بار سورۃ الرحمن میں آنا اس سورت کے حسن میں اضافہ کا باعث ہے۔ اچھا، علی قادر اور ذی وقار سامعین، سورۃ الرحمن کا تھیم کیا ہے؟ مرکزی خیال اور مرکزی مضمون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب کائنات سورۃ الرحمن کی قبلہ ہر آیت میں 1، 2، 3 یا 4 اپنی نعمتیں گنواتا ہے اور گنوا کے فرماتا ہے، فرماتا ہے فَبِأَيِّ، بس کون کون سی آلہ نعمت ربکما، تم دونوں کا رب، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، کما ضمیر تسنیہ کی ہے، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اچھا، یہاں دونوں سے مراد کون ہے؟ دونوں سے مراد ہیں دو مخلوقات، ایک انسان اور دوسرا جن۔ توجہ رکھنا میری طرف، میں نے 15-20 منٹ میں اپنے مضمون کو کلوز کرنا ہے اور تھوڑا سا سفر کروا کے ایک نقطے تک لے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالی جمیع اولاد آدم اور پوری قوم جن کو خطاب کرتے ہوئے سورۃ الرحمن میں اپنی نعمتیں گنواتا ہے۔ اس میں مسلم، کافر، مومن، منافق کا فرق نہیں رکھا۔ فرمایا جو بھی اولاد آدم ہے اور جتنی قوم جن ہو، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ اس میں مسلم، کافر، مومن، منافق، پرہیزگار، گناہگار، فرما بردار، باغی اور سرکش کا فرق نہیں رکھا اور بڑی نعمتیں گنوائیں۔ مثلا سورۃ الرحمن میں رب کائنات نے شمس و قمر گنوائے، شجر و حجر گنوائے، لیل و نہار گنوائے، برق و ثمر گنوائے، نباتات گنوائے، ماکولات و مشروبات و ملبوسات گنوائے، حتیٰ کہ انار اور کھجور بھی گنوا دی۔ انار، انگور اور کھجور بھی گنوا دی اور فرما دیا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
بولیے ذرا سبحان اللہ. تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. لیکن قبلہ صاحبان اسٹیج کی توجہ چاہوں گا. خداوند ذوالجلال نے سورہ الرحمن میں بڑی نعمتیں گنوائیں، ساری بڑی قدر والی ہیں، لیکن ایک نعمت میرے مولا کی ایسی بھی تھی جو تھی تو سب سے اعلیٰ. وہ نعمت جو تھی تو سب سے بلند اور سب سے افضل اور سب سے عرفہ اور اشرف اور اکرم نعمت عظمیٰ تھی. لیکن خداوند قدوس نے اس نعمت کا ذکر سورہ الرحمن میں نہیں کیا، حالانکہ وہ نعمت تمام نعمتوں سے بلند تھی، اعلیٰ تھی، بے مثال تھی، بلکہ باقی تمام نعمتیں اس نعمت کے تصدق سے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس نعمت کا ذکر سورہ الرحمن میں نہیں کیا، نہیں گنوائی. کس لیے؟ وہ اس لیے، توجہ کرنا، وہ اس لیے فرمایا کہ سورہ الرحمن میں میرا روح سخن ہے ہر کس و ناکس کی طرف. سورہ الرحمن میں میرا خطاب ہے ہر مسلم کافر مومن منافق کو. سورہ الرحمن میں نعمتیں گنوا رہا ہوں ہر خاص و عام کو، اور وہ نعمت عظمیٰ وہ ایسی نہیں کہ عام کو گنوائی جائے. بولیے ذرا سبحان اللہ. ساؤنڈ والے بھائی کے ذرا ڈبلنگ کم کرنا، ایکو کم کر دیں، شور زیادہ نہ ہو، ڈبلنگ کم کر دیں، آواز کے پیچھے آواز نہ آئے، آواز کے پیچھے آواز نہ آئے. فرمایا میں وہ خاص نعمت عام لوگوں کو کیوں گنواؤں؟ عارف کھڑی رومیہ کشمیر کہتی ہے نا کہ خاصا دیگل آمہ اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں کے دھرنی. فرمایا میں کیوں گنواؤں وہ نعمت خاص. توجہ، میں ابو جہل سے کیوں کہوں کہ تجھے محمد دیا؟ رب قما میں تو پوری قوم انس اور قوم جن ہے، تو اس میں مشرکین منافقین مومنین فالورز نان فالورز سارے شامل تھے. فرمایا جہاں سارے ہیں اس گروہ میں تو ابو جہل بھی ہے. میں ابو جہل سے کیوں کہوں کہ تجھے محمد دیا؟ میں محمد دیا ہے میں نے ابو بکر کو. بولیے ذرا سبحان اللہ. میں ابو لہب کو محمدی کے احسان کیوں گنواؤں؟ میں یہ احسان گنواؤں گا عمر کو. بولیے ذرا سبحان اللہ. میں نبوی اور رسولی مصطفی کرم اور نعمت عظمیٰ، یہ فضل و رحمت جس سراپا کا نام محمد ہے، وہ ہیومن سٹرکچر اور انسانی ڈھانچہ جس پر لفظ محمد کا اطلاق ہوتا ہے، جو حضرت عبداللہ کے صلب سے آمنہ کے شکم میں اترا اور جس کے جسم میں اپنے میں نے جلوہ گر کیا، وہ احسان میں عاصم نے وائل کو کیوں جتاؤں؟ میں یہ جتاؤں گا عثمان غنی کو. میں محمدی کرم، محمدی نعمت اور احسان میں ولید ابن مغیرہ کو کیوں جتواؤں؟ یہ جتواؤں گا مصطفیٰ کے ویر اور اہل سنت کے پیر علی کو. بولیے ذرا سبحان اللہ. محبت سے کہہ دیں. لہذا سورہ الرحمن میں تمام نعمتوں میں اس نعمت کا ذکر نہیں کیا. اس نعمت کا ذکر کیا قبلہ قرآن میں ہی کیا، لیکن جدا گانا کیا، حضور الگ کیا. بولیے
منفرد کیا، ممتاز کیا. جب اس کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ کسی اور نعمت کا ذکر نہیں کیا، اور جب اس نعمت کا احسان جتلایا تو پھر ربکما نہیں کہا. اس میں پوری اولاد آدم کا قوم جن کو مخاطبین نہیں بنایا بلکہ فرمایا لقد. لقد سمجھو، لقد کا ترجمانی کرنے لگا علماء سے اجازت لے کر. ترجمہ تو کو کر ہی نہیں سکتا، میں ترجمانی کرنے لگا. لقد کی لام اور قد کو ملا کر اپنی زبان میں ترجمہ کروں نا تو لقد کا معنی بنتا ہے کہ یہ دے وچ کوئی شک ہے. اچھا بول کے ذرا سبحان اللہ. اس میں کوئی شک باقی ہے؟ لقد میں لام بھی لام تاکید، قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید اور تحقیق کے لیے آتا ہے. لقد فرمایا یہ دے وچ کوئی شک ہے کہ من اللہ علی المومنین. اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے کہہ دیں. پچھلے بولے سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المومنین. من اللہ علیکم نہیں، من اللہ علی الناس نہیں، من اللہ علی المومنین. فرمایا یہ سچ کوئی شک ہے کہ اللہ احسان کیتا ہے تو صرف مومنہ پہ. توجہ ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوا آیت کا یہ ٹکڑا سن سمجھ کر کہ یا باری تعالیٰ تیرے احسان تو سب پہ ہیں، مومنوں پہ کیوں احسان جتا رہا ہے؟ احسان تو نے کیے تو سب پہ ہیں، مومنوں کو کیوں جتا رہا ہے احسان؟ کب کیا ہے تو نے مومنوں پر احسان؟ کب کیا؟ سورج تو نے سب کو دیا، جی لیل و نہار تو نے سب کو دی. بولیے باغات اور نہریں تو نے سب کو دی، زندگی صحت اور اولاد تو نے سب کو دی، مربی اور جدادی اور جگیری اور زمین اور آسمان، یہ دریا بحر و بر، خشکی اور تری، نباتات، غلے اناج، ماکولات و مشروبات و ملبوسات تو نے سب کو دیے. مومنہ تے وکرا احسان کیڑا کیتا ہے؟ فرمایا احسان ادھر کیتا ہے اس جگر باسا فیہم مہینہ دے وچ گلے آئے. بولیے ذرا سبحان اللہ. احسان کیا میں نے مومنوں پر. کب؟ فرمایا جب. اس زمانہ جب باسا اس نے بھیجا فیہم ان میں. احسان کیا مومنوں پر. کب کیا؟ فرمایا جب ان میں بھیجا. کس کو بھیجا؟ فرمایا رسولہ. بولیے ذرا سبحان اللہ، محبت سے کہتے نا ذرا سبحان اللہ. فرمایا میرا یہ احسان ابو جہل پہ نہیں، ابو بکر پہ ہے. میرا یہ احسان کسی مشرک پہ نہیں، فاروق اعظم پہ ہے، مرید و مراد نبی پہ ہے، محدث حاصل امہ پہ ہے. میرا یہ احسان جار غار و مزار پہ ہے. میرا یہ احسان مصطفیٰ کے دور داماد پہ ہے. میرا یہ احسان مصطفیٰ کی امت کے مولا پہ ہے، اور ہر اس بندے کو پہ ہے جو اس مولا کو مولا کہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. کیونکہ حضور مولا مومنوں کے ہیں، اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس جس کا میں مولا ہوں ہر اس بندے کا علی مولا ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. فرمایا میرا یہ احسان غیر مسلم پہ نہیں، مسلم پہ ہے. میرا یہ احسان منافق پہ نہیں، مومن پہ ہے. میرا یہ احسان منکر پہ نہیں، موحد پہ ہے. میرا یہ احسان، توجہ رکھنا ذرا میری طرف، میرا یہ احسان جاہل پہ نہیں، عالم پہ ہے. یہاں جاہل سے مراد وہ جاہل ہے جو مصطفیٰ کو جان نہ سکے. جاہل سے مراد وہ جاہل ہے جو مصطفیٰ کے رتبے سے جاہل ہے، اور عالم سے مراد وہ عالم ہے
جو مصطفیٰ کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، توجہ رکھنا، مانتا بھی ہے اور پھر مناتا بھی ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. فرمایا میرا یہ احسان اس ابو جہل پہ نہیں جو یہ کہے کہ ابو بکر یہ بتا کوئی تیرے میرے جیسا بندہ یہ دعویٰ کرے کہ رات کے تھوڑے حصے میں ادھر گیا اور ادھر آیا، واپس آیا تو میرا پانی چل رہا تھا، میرے کمرے کے دروازے کی کنڈی حرکت پذیر تھی، میں جس بستر سے اٹھا تھا میرے بستر کی توازن برقرار تھی. اے ابو بکر یہ بتا کوئی تیرے میرے جیسا بندہ یہ دعویٰ کرے تو تم مانے گا؟ جناب ابو بکر نے کہا یہ بات ماننے والی نہیں، انسانی عقل اس کو تسلیم، یہ ریزنیبل بات نہیں، میں نہیں مانتا کہ ایسا ہو جائے. ابو جہل نے کہا پھر سن، جس محمد کے ساتھ یوں رہتا ہے نا جیسے بندے کے ساتھ سایہ رہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. سینے کا زور لگا کے کہتے ہیں جس محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمی کے ساتھ تو یوں رہتا ہے جیسے بشر کے ساتھ، بندے کے ساتھ جیسے سایہ رہے، اس محمد نے کل یہ دعویٰ کر دیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابو جہل تیرے والدین نے تیرا نام رکھا تھا عمر بن حشام، تو نے اپنی کنیت رکھی تھی ابو الحکم. ابو الحکم کا معنی ہوتا ہے دانائی کا باپ، اور میرے محبوب نے تجھے کنیت دی ہے ابو جہل. ابو جہل، ابو جہل یعنی جہالت دا وڈا موگا. بولیے ذرا سبحان اللہ. جتھو ہر جہالت جنم لے، جہالت دا چنگا وڈا منبع تے سرچشمہ. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب حضور نے تجھے ابو جہل ڈکلیئر کیا تھا ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، آج تیرے سوال سے مجھے سمجھ آ گئی. اس تھیوری کا پریکٹیکل مل گیا کہ تو وہی واقعی جہالت کا جاہلوں کا سردار ہے، تو ابو الجہلا ہے، تو ام الجاہلین ہے، تو مصدر الجہلا ہے، تو ماخذ الجاہلین ہے، تو دفتر الحمقا ہے. انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ کیسے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کملی والا اپنے سوال تے توجہ کر، تو میرے کو پوچھیا ہے کہ کوئی تیرے میرے ورگا بندہ گل کرے، محمد کوئی تیرے میرے ورگا؟ پوچھے بولیے ذرا سبحان اللہ. یہ تو نہ نہیں تھا پیا تیرے میرے ورگا. حضور نے جب یہ سنا کہ ابو جہل نے یوں پوچھا اور آپ کے یار نے یوں جواب دیا تو حضرت ابو بکر سے حضور نے کہا یا ابا بکر انت صدیق. بولیے ذرا سبحان اللہ. فاتح. اور حضرت ابو بکر نے ابو جہل سے یہ بھی کہا تھا کہ تو کہتا ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، میرا یار اگر یہ کہے نا کہ میں پلک جھپکنے کے وقت میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، ابو بکر پھر بھی ماننے کے لیے تیار. سبحان اللہ. حضور نے کہا یا ابا بکر انت صدیق. بولیے ذرا سبحان اللہ. ابو بکر تو صدیق ہے، فاتیق اور تو عتیق ہے، نار جہنم سے آزاد ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. یہ دے رہے ہیں میرے مصطفیٰ سرٹیفکیٹ. اچھا علماء کرام بزرگ تشریف فرمائیں، زیادہ لمبی چھیڑنا تو پھر وہ لمبی چھوڑنے والی بات ہے. نہ لمبی چھیڑتا ہوں نہ لمبی چھوڑتا ہوں، وائنڈ اپ کرتا ہوں. حضور نے حضرت ابو بکر کو لقب دیا صدیق. ذرا دیکھ لیں کہ ہم صدیق کسے کہتے ہیں. بولیے ذرا. ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق. صادق کا معنی بھی ہے سچا، اور صادق اور صدیق دونوں کا مادہ ایک ہے، دونوں کا را میٹیریل ایک ہے دونوں لفظوں کا، صادق اور صدیق، مگر دونوں میں لطیف فرق ہے. فرق کیا ہے؟ قبلہ فرق یہ ہے، صادق اس سچے کو کہتے ہیں جو سچ بیان کرے. سبحان اللہ. جو سچ
بیان کرے. توجہ رکھنا. اور صدیق اس سچے کو کہتے ہیں جو کہے وہی ہو جائے. بولیے ذرا سبحان اللہ. صدیق اس سچے کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہی سچ ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے اگر کوئی بندہ حضور کی حدیث روایت کرتا تو حضرت علی کا کرائیٹیریا حدیث کے رد و قبول کا یہ تھا کہ آپ راوی حدیث سے حلف لیتے تھے. حضرت علی کہتے تھے تو حضور کی حدیث کوٹ کر رہا ہے, روایت کر رہا ہے, حلف دے کہ حضور سے تو نے سنا ہے. اگر راوی حدیث بھی صحابی ہوتے تھے نا, اگر وہ قسم اٹھاتے تو حضرت علی حدیث قبول کرتے تھے. اگر راوی حدیث کا حلف نہیں دیتا تھا تو آپ حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے. یہ حضرت علی کا رد و قبول حدیث کا کرائیٹیریا تھا, یہ چھانا تھا جس چھانے سے وہ حدیث کو چھان کر قبول کرتے تھے. لیکن رب کعبہ کی قسم منبر پہ بیٹھا ہوں, پوری امت مصطفیٰ میں صحابہ کرام کے اہل بیت اطہار کے گروہ میں شخصیات میں واحد ابو بکر صدیق وہ شخص ہے کہ جس سے علی المرتضیٰ حلف نہیں لیتے تھے. بولیے ذرا سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق اگر کہہ دیتے کہ میں حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تو حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق سے حلف نہیں لیتے تھے, دھڑلے سے قبول کر لیتے تھے. کون کسی نے کہہ دیا حضرت علی سے حضور ہر بندے سے حلف لیتے ہو اور حضرت ابو بکر سے کیوں نہیں لیتے ہو, تو حضرت علی نے کہا ابو بکر کوئی عام بندہ ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. قدر والے جانتے ہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, یہ بھی اہل بیت ہے. فرمایا ابو بکر کوئی عام بندہ ہے, انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل. فرمایا ابو بکر کوئی عام شخص ہے. حضرت علی نے کہا ابو بکر کو میرے مصطفیٰ نے صدیق کہا ہے. فرمایا صدیق اس سچے کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہی سچ ہو. حضرت علی نے کہا اگر وہ بندہ جس کو حضور صدیق کہے اس بھی قسمہ کھا کے گلہ منانی ہیں تو پیچھے بچنا بولیے ذرا سبحان اللہ. قرآن کے در سامنے جان ہو, پہچان ہو, پھر قدر ہو اور ایمان ہو. رب کائنات نے فرمایا میں محمدی یہ شان, نبوی اور رسولی یہ شان میں ابو جہل کو کیوں جتاؤں, میں کفار کو کیوں جتاؤں. توجہ کرنا, آخری بات کر رہا ہوں. میں ان کو جتاؤں گا جو اسے جانتے بھی ہیں, جن کو اس کی قدر بھی ہے اور جن کے سینے میں ایمان بھی ہے. قبلہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضور کو رب کائنات نے پیدا تو مکہ میں کیا لیکن بسایا مدینے میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ مکہ کی زمین کوئی تنگ ہو گئی تھی. اگر تنگ ہو گئی تھی تو وہ کھلی نہیں کر سکتا تھا. حالات اگر ٹائٹ ہو گئے تھے مکہ کے تو اللہ تعالیٰ حالات کو ڈھیلا نہیں کر سکتا تھا. جو رب قدموں پہ آئے ہوئے سراقہ سے جار کو محفوظ رکھتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں جو علی کل شیء قدیر ہو. قبلہ کہ مکہ کی زمین کو اپنے محبوب کے لیے وسیع کر دیتا اور حالات کی ٹائٹنس کو ختم کر سکتا تھا, کر دیتا. لیکن فرمایا میرا محبوب میں تجھے وہاں کیوں رکھوں جہاں کے لوگوں کو نہ تیری پہچان ہے اور نہ تیری قدر ہے, نہ ہی ان کے سینے میں ایمان ہے. فرمایا محبوب ہم تجھے وہاں رکھیں گے جہاں کے لوگوں کو تیری پہچان ہوگی. بولیے ذرا سبحان اللہ. اور ان کے سینے میں ایمان ہوگا, پہچان اور ایمان کے ساتھ انہیں تیری قدر ہوگی. ہم وہاں رکھیں گے. مکہ چھوڑا, یثرب پہنچے تو یثرب کا حال کیا تھا؟ یثرب کا حال یہ تھا, حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان فی الطرق کانوا ینادون یا محمدہ. بولیے ذرا سبحان اللہ. یا محمدہ یا محمدہ.
یا محمد ابن کثیر دمشقی فرماتے ہیں کہ پورا مدینہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، ینگ جنریشن روڈوں پہ دوڑ رہی تھی، گلیوں سڑکوں پر پھیلے ہوئے تھے اور سارے نعرہ رسالت لگا رہے تھے، سارے کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی آمد کا جلوس۔ اور نجار کی بچیاں ہاتھوں میں دف لے کر کہہ رہی تھی طلال بدر علینا من سنیجات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ بچیاں کہہ رہی تھی آپ کیا آئے ہو؟ ہم پہ تو 14ویں کا چاند طلوع ہوا، بطحا کی گھاٹی سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، اور کہہ رہی تھی وجب شکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے، ما دعا للہ داعی۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کرتا رہے گا ہم تیری آمد کا شکر ادا کرتی رہیں گے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ہم تیری آمد کا، تیری ورود مسعود کا، تیرے نزول اجلال کا، تیرے نور کے ظہور کا، تیرے قدوم میمنۃ العظوم کا، آپ کی تشریف آوری کا شکر ادا ہم اس دن تک کریں گے۔ بچیاں کہہ رہی تھی جب تک کوئی رب کی دھرتی پر رب کا نام لیوا رہے گا۔ قبلہ مکہ والوں نے رہنے نہیں دیا، مدینہ والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ آخری بات کر رہا ہوں، مدینہ والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وجہ کیا تھی؟ بچیوں نے اپنے اس مصطفیٰ کی آمد کے سہرے میں وجہ بھی بتا دی۔ بچیاں کہہ رہی تھی ایھا المبعوث فینا، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ لفظ قابل غور ہے اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ ایھا المبعوث فینا، اے ہم میں بھیجے ہوئے، اے ہماری طرف بھیجے گئے۔ جنگ دی پنجابی اچ گل کراں، بچیاں دیاں پیان او ساتھے اللہ دا گھلے ہویا، بول دے ذرا سبحان اللہ۔ ساتھے اللہ دا گھلے ہویا۔ اللہ قرآن چاہتا ہے میں مومنہ در گھلے آئے، لقد من اللہ علی مومنین اذ بعث فیہم، بعث فیہم جب ان میں اس نے بھیجا۔ بچیاں دیاں پئیاں نجار دیاں مدینے آمد دے موقع تھے، ایھا المبعوث فینا، اے ہماری طرف بھیجے ہوئے۔ مرادے ہے بچیاں دیاں پئیاں کھلے ہوئے تو ساتھ دے رہا ہوں، وداؤ دے رہے ہیں۔ کچھ بولے ذرا سبحان اللہ۔ تو تو کافران در کھلے ہویا ہی نہ، تو تو مومنہ در کھلے ہویا ہوں، تو ہے ہی ساتھ در کھلے ہویا۔ وعدہ کر رہی ہیں وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک یہ کائنات باقی ہے تیری آمد کا شکر ادا ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چشتیوں، قادریوں، سوروردیوں، نقشبندیوں، بریلویوں، اے اہل سنت، اہل محبت، اے اہل جنت، میلاد والوں، دیاروی والوں، عرسوں والوں، اے غلامان یالجات، تمہیں مبارک ہے۔ بنی نجار کی نیک ماؤں کی آپ نیک اولاد ہو، کیونکہ نیک اولاد والدین کے کیے ہوئے وعدے نبھاتی ہے۔ والدین کی صرف جائیداد کی وارث نہیں بنتی، دکھوں کی وارث بھی ہوتی ہے۔ وعدوں کی پاسداری نیک اولاد کرتی ہے۔ وہ نیک مائیں تھی، مومن بچیاں تھی جنہوں نے وعدہ کیا۔ الحمدللہ اہل سنت آج ان کے اس کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہیں۔ کیسے نبھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا طلع البدر علینا، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، 14ویں کا چاند ہوتا ہے نور بھرا، بدر کامل، وہ روشنی بکھیرتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ کیا آئے 14ویں کا چاند آیا، ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا۔ ہم حضور کی آمد کا سہرہ پڑھتے ہیں اس حال میں،
इस हाल में पढ़ते हैं कि आसन मिन कलम तरकत तो आई नहीं। हम इस हाल में पढ़ते हैं कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, इरमा नसीब हूं तुझे जो उम्मीदगाह कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या 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 कहूं तुझे, लेकिन रिसाल ने खत्म सुखन निस्बत कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हम आमद का सेहरा पढ़ते हैं कि वो दानाए सुबल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना। हम पढ़ते हैं कि निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुल्हा वही फुरका वही यासी वही ताहा। हम पढ़ते हैं कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी, बोलो चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी। ये 11वीं, ये मिलाद, ये उर्स, ये सारे बहाने हैं यार के जिक्र के। उर्दू के शायर ने कहा था कि तू घटा ओढ़ के निकले या दना कोट छुपे, लोग जिस रंग में देखें तुझे पहचानते हैं, और यार तो यार हैं अखयार भी अब महफिल में मैं तेरा जिक्र न छेड़ूं तो बुरा मानते हैं, और कितने लहजों की जुबानों में छुपाऊं तुझको, शहर वाले मेरा मौसूल सुखन जानते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमीन नासिर सियालवी साहब दामत बरकत नालिया, जो हमारे ईमान के कान को गरमा रहे थे। मोहतरम सामीन हजरात, इंशाअल्लाह दुआ के बाद यहीं नमाज असर की जमात होगी, फिर लंगर शरीफ होगा। हमारे दरबार शरीफ के जामिया से जिस बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, मोहम्मद आशिक बिन हाजी महमूद, मैं मोहम्मद आशिक बिन हाजी महमूद से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ स्टेज पर आए और किबला साहबजादा साहब उनकी दस्तार करें। आप तमाम हजरात अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। मोहम्मद आशिक बिन हाजी महमूद। अल्लाह 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 अल्लाह। तमाम साथियों से गुजारिश है कि वो तशरीफ रखें, और जिन साथियों को थैली दी गई है, उन साथियों से गुजारिश है कि वो पिंडाल में हर साथी के पास जाकर चंदा लें, और हर साथी दिल खोल कर इस आस्ताने के साथ दरसगाह के साथ तावन करे। ख़वातीन के अंदर जिन बच्चियों के पास थैलियाँ हैं वो भी लेकर पंडाल में घूमें और ख़वातीन से चंदा करें। तमाम अहबाब बैठ जाएं, तशरीफ रखें। साहब व जमात नवाब शाह, उन्होंने 10,000 पेश किए हैं। जनाब अब्दुल वाहिद मेमन साहब कराची वाले, उन्होंने 25,700 रुपये पेश किए हैं। खादिम हुसैन साहब व जमात कोटरी, उन्होंने 21,000 रुपये पेश किए हैं। मोहम्मद अनवर साहिब व जमात हैदराबाद सिंध, उन्होंने 2 लाख रुपये पेश किए हैं। हाफिज मोहम्मद ताहिर साहब व जमात मीरवा, उन्होंने 8,000 रुपये पेश किए हैं। मलक मोहम्मद आजम साहिब चक नंबर 481 बूटे वाली, उन्होंने 5,000 रुपये पेश किए हैं। एहतिशाम नक्शबंदी साहिब कंडो जाम वाले, उन्होंने भी 5,000 रुपये पेश किए हैं। मलक जावेद साहब 481 बूटे वाली, आपने 2,000 रुपये पेश किए हैं। मोहम्मद अब्बास साहिब मीरवा बांडी गोट, उन्होंने 5,000 रुपये पेश किए हैं। डॉक्टर इरशाद साहब व जमात लियारी गोट दौड़, उन्होंने
29,030 रुपए पेश किए हैं। जनाब अफजल भट्टी साहब सियानी सरगोदा, उन्होंने 21,000 रुपए पेश किए हैं। कराची की जमात की तरफ से 4,83,500 रुपए पेश किए गए हैं। जनाब खलीफा जहीर साहब व जमात होसड़ी 2 लाख रुपए पेश किए गए। जनाब अब्दुल रशीद साहब चक नंबर 117 गाबे फैसलाबाद, आपने 10,000 रुपए पेश किए हैं। जनाब खलीफा तारिक साहब व जमात कन्नोजाम 1,18,000 रुपए पेश किए। जनाब मोहम्मद अकरम साहब मेमन कराची वाले, उन्होंने 1,20,000 रुपए पेश किए हैं। जनाब खलीफा मोहम्मद जावेद साहब टंडोजाम वाले, आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। जनाब खलीफा मोहम्मद जावेद साहब टंडोजाम वाले 1,18,000 रुपए। मोहम्मद बशीर साहब समुंदरी वाले, आपने 10,000 रुपए पेश किए। आरिफ साहब खानेवाल वाले 2,100 रुपए। निसार अहमद साहब 1,000 रुपए। मोहम्मद जावेद साहब अहमदपुर सियाल वाले 2,000 रुपए। मलक मोहम्मद शफीक साहब चक नंबर 481 5,000 रुपए। जनाब खलीफा मोहम्मद बशीर साहब नक्शबंदी अहमदपुर सियाल 5,000 रुपए। अब्दुल रजाक साहब वरियाम कश्मीर कॉलोनी 5,000 रुपए पेश किए हैं। मोहतरम, इंशाअल्लाह जल्द ही शेख कामिल मुर्शिद कामिल ख्वाजा पीर मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ का काम भी शुरू होने वाला है। और मज़ार शरीफ के लिए भी साथियों ने अपनी तरफ से जो तावन किया है वो आपके सामने है, पेश करने वाला हूं। और जो साथी इसमें तकरीबन 6 महीने का पीरियड है, 6 महीने का पीरियड है, जो साथी अपनी तरफ से मज़ार शरीफ की तामीर में अपना हिस्सा मिलवाना चाहता है, अभी अगर मौजूद नहीं, 6 माह के अंदर वो दे सकता है, तो अपनी जगह खड़ा होकर अपना ऐलान करवा सकता है। पहले जिन अहबाब ने ये नजराना पेश किया है, मोहम्मद अकरम मेमन साहब कराची वाले 2,50,000 रुपए मज़ार शरीफ की तामीर के लिए, सुभान अल्लाह। खलीफा मोहम्मद जहीर नक्शबंदी साहब होसड़ी वाले मज़ार शरीफ की तामीर के लिए 1,00,000 रुपए। मोहम्मद जाहिद हुसैन साहब कराची वाले 1,00,000 रुपए। सूफी बशारत अली साहब कराची वाले 50,000 रुपए। डॉक्टर इरशाद साहब लियारी गोट वाले 50,000 रुपए। जनाब डॉक्टर जाहिद इकबाल राजपूत साहब 50,000 रुपए। मोहम्मद रफीक साहब राजपूत ओसड़ी से 1,00,000 रुपए। जनाब खलीफा तारिक साहब टंडोजाम से 30,000 50,000 रुपए। जनाब खलीफा मोहम्मद जावेद साहब टंडोजाम से 1,00,000 रुपए। अल्लाह ताला इन साथियों का ये तावन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और किबला पीर साहब के सदके से दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाए। जो साथी मज़ार शरीफ की तामीर में अपना हिस्सा डालना चाहता है, 6 महीने के अंदर वो ये पहुंचा दे, वो अपना नाम लिखवा सकता है। मोहतरम हज़रात, ख़वातीन में जिन बच्चों के पास चंदे की थैलियां थी, मुकम्मल हो गया है, इधर भी हो गया मुकम्मल। दुआओं के लिए बहुत सारे साथियों ने कहा है, शायद मैं सबका नाम ना ले सकूं, लेकिन यहां सबके लिए दुआ है। हमारी टंडोजाम की जमात ने, ओसड़ी की जमात ने, दौड़ की जमात ने, ये 3 रोज जो लंगर शरीफ जारी है, उन्होंने इस लंगर में हिस्सा डाला, इस लंगर का एहतिमाम उन्होंने किया। आज के लंगर का एहतिमाम ओसड़ी की जमात ने और बैल का जो
اہتمام وہ ہمارے محمد شبیر بھائی کراچی والے انہوں نے کیا. جس نے کیا انشاءاللہ اللہ کے ولیوں کے صدقے سے قبول ہی قبول ہے. محترم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس آیت کی تفسیر مجھے یہ آستانہ نظر آ رہا. یہ ریت کا ٹیلا تھا، یہاں سروٹ تھے، پھر یہاں ایک کچی اینٹوں کا کمرہ بنا. قبلہ پیر صاحب اور ساتھ 2-3 ساتھی اور تھے جنہوں نے بیٹھ کر یہاں ذکر شروع کیا. ایک چھوٹی سی بظاہر ایک مسجد تعمیر ہوئی، وہ شہید ہوئی. پھر ایک اور مسجد بنی، پھر وہ شہید ہوئی. اب یہ عالی شان مسجد آپ کے سامنے ہے، درسگاہ آپ کے سامنے ہے، آستانہ آپ کے سامنے ہے. اور انشاءاللہ میں انسان سوچ لیتا ہے، میں سمجھتا تھا کہ شاید قبلہ پیر صاحب ظاہری طور پر پردہ فرما گئے ہیں، اب معاملات ٹھپ ہو جائیں گے. لیکن یقین کریں، جو کام قبلہ پیر صاحب دربار شریف میں ظاہری طور پر بیٹھ کر کرواتے تھے، اب اس سے ڈبل ٹرپل سپیڈ کے ساتھ مزار شریف میں بیٹھ کر کروا رہے ہیں. یہ مسجد، اس کے دروازے پچھلے سال ٹنڈو جام والی جماعت، جس میں ہمارے بابا نظام کا بڑا کردار ہے، ڈاکٹر زاہد صاحب، اس سال انہوں نے یہ مسجد کی جو کھڑکیاں ہیں، یہ تمام پلے شیشہ، ان لوگوں نے سب کچھ وہاں سے بنوا کر بلٹی کر کے یہاں بھیجا. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محمد طارق صاحب کا بیٹا بیمار ہے، ان کے لیے دعا. جن ساتھیوں نے لنگر میں حصہ ملایا ان کے لیے دعا کے لیے گزارش. جنہوں نے لنگر پکایا، لنگر کھلایا، اور ہم سب نے جو لنگر کھایا ہے، ہم سب کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہوگی. یہ ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب کے ساتھ آنے والے ایک ساتھی لیاری گوٹ سے جو آئے ہیں، انہوں نے بھی محمد ارشاد، ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب کے ساتھ محمد ارشاد ان کے سرنامی، انہوں نے بھی مزار شریف کے لیے 5000 روپے کا اعلان کیا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 2000 روپے. جی 2000 ڈاکٹر محمد صفدر صاحب، انہوں نے مزار شریف کی تعمیر کے لیے 2000 روپے کا اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاجی محمد اعجاز صاحب، چک نمبر 482 والے، ان کی طرف سے مزار شریف کی تعمیر کے لیے 20,000 روپے. محمد شکیل صاحب ہمارے پیر بھائی ہیں، یہ عرس شریف سے پہلے آ جاتے ہیں. یہ جتنا رنگ کا کام ہوتا ہے یہ ہمارے بابا نظام صاحب اور یہ شکیل بھائی کرتے ہیں. ان کی طرف سے مزار شریف کی تعمیر کے لیے 5000 روپے. محمد انور میمن صاحب حیدرآباد والے، ان کی طرف سے مزار شریف کے لیے 10,000 روپے. عبد الواحد صاحب کراچی والے، مزار شریف کی تعمیر کے لیے 10,000 روپے. محمد اکرم صاحب حیدرآباد والے، ان کی طرف سے 5,000 روپے. محمد محسن صاحب دور نواب شاہ سے، ان کی طرف سے مزار شریف کی تعمیر کے لیے 50,000 روپے. حاجی ارشاد صاحب جو دربار شریف میں لنگر شریف پکانے کی خدمات پیش کر رہے ہیں، ان کی طرف سے مزار شریف کی تعمیر کے لیے 10,000 روپے. اور میں جو کشمیر میں یہ احباب 10 افراد شہید ہوئے،
اس میں ان شہداء میں ہمارے لانگری صاحب کا بچہ بھی ہے. میں بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ ان شہداء کشمیر کو بھی دعا میں یاد رکھا جائے. محمد محسن صاحب جنگ والے مزار شریف کی تعمیر کے لیے 5,000 روپے. ملک محمد اورنگزیب صاحب چک 481 بوٹے والی ان کی طرف سے 5,000 روپے. محمد نثار صاحب، محمد اشرف صاحب اور ان کے دیگر ساتھی چک 303 ٹوبہ ٹیک سنگھ، وہاں ان کی طرف سے 9,000 روپے. حاجی محمد خلیل صاحب اوسری والے 10,000 روپے. محمد افضل صاحب حیدرآباد والے مزار شریف کی تعمیرات کے لیے 10,000 روپے. محمد نصیر صاحب سیفی صاحب چک 482 والے ان کی طرف سے مزار شریف کی تعمیرات کے لیے 5,000 روپے. محمد عمران صاحب لیاری گوٹ والے مزار شریف کی تعمیر کے لیے 2,000 روپے. اور محمد علی اکبر صاحب، کون سا آپ کا میڈیکل ہے وہاں؟ ڈینٹل کلینک لیاری گوٹ والے ان کی طرف سے بھی 2,000 روپے. ماشاءاللہ لیاری گوٹ نمبر لے جا رہی ہے. لیاری گوٹ کے امیدوار زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. کیا نام ہے کا؟ وارث علی صاحب لیاری گوٹ والے ان کی طرف سے مزار شریف کی تعمیرات کے لیے 5,000 روپے. صرف 5 منٹ باقی ہیں. 5 منٹ میں جو ساتھی جو خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں جلدی کریں، پھر دعا، اس کے بعد نماز. ڈاکٹر محمد اکبر صاحب غوثری والے مزار شریف کی تعمیرات کے لیے 5,000 روپے. ساجد حسین صاحب کوٹری والے 2,000 روپے. محمد عبدالرزاق صاحب 491 بریام والے ان کی طرف سے مزار شریف کی تعمیرات کے لیے 5,000 روپے. محمد راشد صاحب جنگ سے ان کی طرف سے مزار شریف کی تعمیرات کے لیے 10,000 روپے. جنہ عشقی نمازاں پڑھیا، جنہ عشق نمازاں پڑھیا تے کدے نہیں مردے او کامل مرداں دے درے اتے تک لے اج بھی دیوے بلدے کامل مرداں او درے اتے تک لے اج بھی دیوے بلدے. جنہ کمائیاں کیتیاں نے انہوں نے حال دیکھی لو. محمد سلیم ملنگ صاحب اوسری والے ان کی طرف سے 50,000 روپے. محمد مسرت صاحب اوسری والے 2,000 روپے. صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما. برگ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رب رحیم و کریم، جس قدر لنگر کا اہتمام کیا گیا، کلام اللہ شریف پڑھی گئی، صلاۃ و سلام پیش کیا گیا، نعت خوانی کی گئی، علماء حق نے جو اپنے اپنے مواضع حسنہ سے آپ کو نوازا، اللہ یہ سب کچھ ورد وظائف کلام اللہ شریف، خدمات لنگر شریف اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً حضور پورنور شافی یوم النشور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ بوسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام، حضور کے والدین کریمین، کل آل پاک اولاد پاک امہات المومنین کے آریاء کبار، حسنین کریمین، حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء کربلا، تمامی شہداء، 1,24,000 صحابہ اکرام، تابعی، تبع تابعین، امام مجتہدین، سلف صالحین، مفسرین، محققین، محدثین، علماء حق، تمامی سلاسل بالخصوص نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سرودیہ کے تمام اولیاء، ولی، غوث، کتب، ابدال، قلندر، فقیر، مومن، مومنات، جتنے اس دنیا فن سے سفر کر گئے، سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حضرت خواجہ محمد قاسم صادق مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر خان صاحب مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے شیخ کمر حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تمام اولیاء اعظام جتنے بھی پنجاب اور دیگر پاکستان میں اللہ سب کی خدمت پر پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان اولیاء اعظام کے صدقہ سے اس آستانہ کی آبرو سلامت رکھ، صاحبزادہ صاحب کو اپنے والد صاحب کے مشن کو پڑھنے چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے قائم کردہ اس مشن کا تسلسل قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے ساتھ جتنے رفقا ساتھی ساتھ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی مزید توفیق عطا فرما۔ خدائے رحیم و کریم، جن احباب نے لنگر شریف میں خدمت پیش کی ہے، دامیں، درہمیں، سخنیں، کلامیں، ہر جس سال میں تعاون کیا لنگر سے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ جو ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں یہاں عقیدت کے اعتبار سے دور دراز ملک سے اپنے علاقے سے یہاں آئی ہیں، اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ اللہ سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو بھی مراد لے کر آئے ہیں، اس ولی کامل پیر محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وسیلہ سے سب کی مرادیں پوری فرما۔ ہمارے ایک عزیز جہاں سے حافظ صاحب کے بچے کی منگنی ہوئی ہے، ان کی والدہ، اس بچے کی والدہ بیمار ہے، سب دعا فرمائے کہ اللہ اس بچی کو، اس عورتوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ پیارے حبیب نبی پاک کے وسیلہ سے جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ سب کو بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگار والوں کو روزگار میں برکت عطا فرما، رزق والوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے شیطانوں کی شیطنت، منافقوں کی منافقت، ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد سے ملک پاکستان کی محفوظ فرما۔ اللہ یہود و نصارہ کی ناپاک سازشوں سے ملک پاکستان کو محفوظ فرما، اہل ایمان کو محفوظ فرما، ملت اسلامیہ کو محفوظ فرما۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے ملت اسلامیہ کو اتفاق و اتحاد کی برکت عطا فرما، اتفاق و اتحاد سے
دشمنوں کے ناپاک سازشوں کو خاک میں ملانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے لنگر پر جن لوگوں نے خدمت کے فرائض انجام دیے ہیں، اللہ سب کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سب کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی نیک مرادیں پوری فرما۔ میرا مولا، میری مائیں بہنیں بچیاں بہت سی مرادیں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، اللہ سب کی نیک حاجتیں پوری فرما۔ جو آرزو لے کر یہاں آئی ہیں، جو آرزو لے کر آئی ہیں، اللہ اپنے پیاروں کی صدقہ جن کے اسماء گرامی میں نے لیے، ان کے وسیلہ سے ان سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ سب کی دامنیں خالی ہیں اگر تو پوری فرما۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے ان کی سب کو اپنی یہ گزرے دور میں قحط الرجال، عصر قحط الرجال میں سب کے ایمان جان کی حفاظت فرما۔ ہماری آمدہ آنے والی نسلوں کو شیطان کی شیطنت سے محفوظ فرما، ہماری بچیوں کی عزت محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دعا اور فرمائیں، اللہ تعالیٰ صدق کے دل سے ہم محبت والے، عقیدت والے، پیار والے لوگ بیٹھے ہیں، میری صحت اچھی نہیں ہے، تسلسل کلام کا جاری نہیں رکھ سکتا، دعا فرمائیں کہ اللہ صاحبزادہ صاحب کو ثابت قدمی، ہمت اور توفیق دے کہ آستانے کو آباد رکھنے میں دن اور رات ایک کر کے اپنے والد کے مشن کو قائم دائم رکھ سکے۔ ان کے ساتھ علامہ شریف صاحب ہے، انہوں نے بڑی محنت کی، حضرت صاحب کے بہت بڑا فرمان بردار ساتھی ہیں، یہ سب حضرت صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے میں برکت عطا فرمائے، انہیں ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور ثابت قدمی سے اپنے شیخ کمل کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب امین صاحب ہیں، امین صاحب کے بھائی ہیں، دیگر احباب جو دن رات کھڑے ہیں اپنے شیخ کے کامل کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں، وہ اپنے شیخ کو غیر حاضر نہیں سمجھتے، حاضر سمجھ کر خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی نیک حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے علامہ سیالوی صاحب جنہوں نے آج بڑا بے نظیر خطاب فرمایا، اتنا اچھا خطاب فرمایا کہ ہمیں روح تازہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی علم میں برکت، عزت میں اضافہ، اور ظالموں کے ظلم، حسدوں کے حسد سے انہیں بچائے، اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تمام علماء اکرام، نعت خوانہ ناظرات جنہوں نے اسٹیج کی زینت بنے، اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرمائے، اللہ صدر صاحب کو سلامتی نصیب فرمائے، آپ تعاون کرنے والوں کو اللہ خیر اور برکت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کار ہو جائے۔